बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर सच के साथ मैं हूं मिर्जा शफीक। हस्ब रवायत हस्ब मामूल मेरे प्रोग्राम के मेहमान होंगे मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात हाजरा, सियासी पस मंजर, ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए जो चेयरमैन या जो उनको हेड तानियात किया गया है, रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद शेख को, उनके बारे में इतनी बात है, इस स्कैंडल के बारे में बात चल रही, फिर आगे भी बात करते हैं। और उसके बाद मेरे एक ईसाई दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनने मुझे एक मैसेज भेजा है, उनकी भी एक मामलात पे बात मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा। आज हम पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक के मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। एक मेरे कश्मीरी दोस्त थे, आज उनने मुझे मैसेज किया, गिला किया, कहने लगे जी मुझे बड़ी दिल आज़ारी हुई है। पूछा जी कौन सी गुस्ताखी हुई, तो फरमाने लगे कि आपने POK और IOK लिखते हैं, IOK आई कैन अंडरस्टैंड बट POK इट्स हर्ट मी। तो मैंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन शौकत कश्मीरी साहब ने 3 दिन मसलसल 1947 से लेकर 1949 तक जो भी मामलात थे, जो करारदादें थी, वो हमने आपको बताई हैं, सुनाई हैं। उनमें है लिखा हुआ 48 की करारदाद में कि पाकिस्तान विड्रा करेगा, फिर हिंदुस्तान अपनी आर्मी विड्रा करेगा, फिर हक के खुद आज़ादी दिया जाएगा, वोट का मसला होगा। तो जब ये ना हुआ तो फिर IOK और POK खैर थोड़ी सी बात से मान गए। मैं उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, हमारे प्रोग्राम का मकसद है मालूमात में इजाफा करना, अपनी कौम के नौजवानों को, दोस्तों को, साथियों को, बुजुर्गों को तारीख बताना। और तारीख पढ़ने से आती है, और मुख्तलिफ तवारीख की किताबों को जब इंसान पढ़ता है फिर उसमें से सच ढूंढ लेता है। हर कोई अपने अपने नजरिए के मुताबिक नुक्ता नजर से तारीख लिखता है। किसी ने बहादुर शाह जफर को अयाश लिख दिया होगा, किसी ने बहादुर शाह जफर को रोमांटिक लिख दिया, किसी ने बहादुर शाह जफर को नाअहल लिख दिया होगा। लेकिन मेरी नजर में वो उस जब तीनों पढ़े तो सच मिल जाता है। वो मुहिब वतन था, जो भी था। तो अब मैं जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को खुश आमदेद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। मैं पहले तो माजरत चाहता हूं, पता नहीं मेरी तरफ से टेक्निकल खामी थी या आपकी तरफ से, लेकिन चूंकि हम आप तो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इसमें, मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं कि नाइल हूं। और चूँकि प्रोग्राम शुरू करने के साथ में हमारे ये नुक्ता नज़र होता है कि तमाम दोस्त अहबाब जो है वो प्रोग्राम में लाइव देखें बजाय इसके कि वीडियो। तो वो फेसबुक पे असल में जिस वक्त उसको लाइव करते थे तो उस वक्त आपकी आवाज़ जो है वो रिपीट होती थी, तो जिसकी वजह से हमने 2-3 मिनट 4 मिनट मतलब बार बार उसको बंद करना चलाना, तो शायद नाजरीन पे नागवार गुजरी हो। हम अपने दोस्त अहबाब से भी और आपके नाजरीन से भी माजरत चाहते हैं। दूसरी एक बात यह है कि वो किसी ने कहा था कि हम अक्लमंदों से मुखातब हैं, जाहिलों से नहीं, लेकिन हम जाहिलों से भी मुखातब हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि लोगों को बताना कि क्या हकायक हैं और क्या हकायक नहीं हैं। हम ये तारीख पे नहीं छोड़ते या उन लोगों की अपनी मर्जी और मंशा पे नहीं छोड़ते कि वो तारीख को एक प्रोपेगेंडे की शक्ल में समझे, बल्कि हमारी कोशिश और कावश है कि वो तारीख को उसके दुरुस्त पस मंज़र के अंदर समझे और जो तारीख में हुआ है उसको वैसे ही समझे, ना कि तारीखी वाक़यात को प्रोपेगेंडे की नज़र बुझाए। तो ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हम भी जो जी रहे हैं तो हम अपनी तरफ से भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वर्डिंग्स जो POK की है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के अंदर IOK कोई टर्मिनोलॉजी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस में नहीं है। POK है कि पाकिस्तान हेल्ड पोर्शन, जिसके लिए पाकिस्तान को कहा गया है कि आपने रियासत जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों पे जिन पे आपने कब्जा किया है उनको फोर्थविथ विकेट करना है।
یہ اتنی چھوٹی سی ایک وضاحت تھی، چونکہ ٹوڈے از ناٹ اوور ٹاپک ٹو ڈسکس اگین دا ریزولوشنز. سوالات لوگوں کے آتے رہیں گے اور ان سوالات کی روشنی میں ہم چیزوں کی وضاحت کرتے رہیں گے. بہرحال یہ ہے کہ دوست احباب جو ہے وہ ہمارے لفظوں کو پکڑنے کے بجائے اگر ہم جو کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں، جو بھی الفاظ ادا کر رہے ہیں یا کوئی ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں، تو اس کے پس منظر میں جانے کے لیے تھوڑی بہت زحمت خود بھی کریں تحقیق کرنے کی. اور اگر یہ زحمت نہیں کر سکتے تو پھر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو سچ مانیں. وہ نہیں سچ ہے جو پروپیگنڈا حکمرانوں نے اپنی اپنی مرضی اور اپنے مفادات کے تحت جو پھیلایا ہوا ہے. ہمارا مقصد پروپیگنڈا کرنا نہیں، ہمارا مقصد لوگوں تک حقائق پہنچانا ہے، اور حقائق جیسے ہیں ویسے ہی پہنچانا. ان میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کریں گے. ہاں یقیناً جب ہم ایک پروگرام کرتے ہیں تو اس میں جب تجزیہ کرتے ہیں وہ تجزیہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تاریخ کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو وہ تاریخ کے اندر جیسے درج ہے، جیسے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں تو ان ریزولوشن کو ہم نے ویسے ہی بیان کیا ہے جیسی وہ ریزولوشنز ہیں. اس میں ہم نے کوئی کاما اور فل سٹاپ بھی چینج نہیں کیا، اور ان کی سارا ٹیکسٹ بھی ہم نے پڑھ کے سنایا اس انگلش میں، اور پھر اردو میں بھی اس کی وضاحت کی کہ ان ریزولوشنز کی مرضی و منشا کیا ہے. پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ انڈر وچ چیپٹر جو ہے وہ یہ ریزولوشنز جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوئی ہیں، اور تاریخ وائز جو ہے وہ ہم نے چیزوں کو بیان کیا ہے. باقی یقیناً بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو انٹلیکچل ڈس آنیسٹی کا شکار ہیں، یا ان کے کوئی خصوصی مفادات ہیں، اور وہ اپنے ان خصوصی مفادات کے تحت چیزوں کو ہمیشہ مسخ کر کے یا ٹویسٹ دے کے بیان کرتے ہیں. ہمارا نہ تو کوئی خصوصی مفاد ہے اور نہ ٹویسٹ دینے کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ حقائق جو ہے وہ ہر ایک کی، اگر کوئی آدمی خود سے جانکاری کرنا چاہے تو حقائق جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں. UN کی ریزولوشنز کو اگر کسی کے پاس ان کی کتابی شکل میں نہیں ہے تو آپ جب یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل ریزولوشن آن کشمیر کریں تو آپ کو گوگل پہ بھی وہ ساری ریزولوشن ایز اٹ از مل جائیں گی بغیر کسی فل سٹاپ اور اس کے. اب یہ ہے کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف قراردادیں تو وہ شاید آپ کو مل جائیں، جیسے خاص کر کے یعنی 1950 سے پہلے کی جتنی بھی ریزولوشنز ہیں انکلوڈنگ جو ریزولوشن ہے 1949 کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کا اتفاق تھا. بعد ازاں جو ہیلے بانے ہوئے ہیں وہ بھی پروسیڈنگز کا حصہ ہے. 1950 کے بعد جو بھی ریزولوشنز آئی ہیں ان ریزولوشن میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہندوستان اگری نہیں کرتا تھا. وہ اس کا ہمیشہ ایک ہی مطالبہ رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ 13 اگست 1948 کی جو ریزولوشن ہے اس میں جو ٹروس اگریمنٹ ہے اس کو پاکستان پہلے کمپلائی کرے، دین باقی پروسیجرز ہوگا. اور اس ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشنز کا جو ہے وہ یہ عملی صورت رہی کہ سیز فائر ہوا، اس کے بعد UN ملٹری آبزرورز جو ہے وہ کشمیر میں داخل ہوئے، لیکن جو ہیلڈ پورشنز تھا اس سے پاکستان نے ویکیٹ نہیں کیا، لہٰذا اور کمپلائی نہیں کیا. جو پاکستان کو فرسٹ کمپلائی کرنا تھا وہ کمپلائی نہ کرنے کی وجہ سے یہ ان ریزولوشنز پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. سو دیٹ یہاں تک میں وضاحت کر لوں. جہاں تک آپ نے جو ہے وہ براڈ شیٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ میرا جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ پچھلے دنوں میں بہت وہ شور مچا ہوا تھا، آج اس پہ بڑی مزید باتیں بھی ہوئی ہیں. حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے جس کے سربراہ ہے جسٹس عظمت سعید شیخ، ریٹائرڈ. یہ وہ جو پناما کی JIT بنی تھی آپ کو بہتر معلوم ہے، وہ واجد ضیاء صاحب کی سرپرستی میں اس کو جو ایک ان نے جج مقرر کیا، جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو سپروائز کرنا، وہ جو ہے نا. لیکن یہ جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی اگینسٹ نواز شریف، وہ جو سپریم کورٹ نے جو بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا تھا جسٹس سعید کھوسا کے، تو اس 5 رکنی بینچ کے بھی یہ ممبر تھے. جی بالکل نہیں یہ اور بڑا کچھ ہے جی ان کا، اور بھی بہت کچھ ہے، وہ کچھ چیزیں ملی ہیں.
उसके बाद ये उस कमेटी उसको भी जांच पड़, यानी उस JIT को ये मुकम्मल निगरानी में रखे हुए थे। वो एक व्हाट्सएप का मैसेज भी चला था उस वक्त, शायद आपने एक सुना था या, तो वो भी इन्हीं का ही इन्हें बनाई थी। उसके बाद ये बड़ी बात यह है कि जब ये ब्रॉड शीट का मामला 2002 से वो आगे पीछे ही ना मामला इनका, तो ये 2000 में वो हुई और 2000 से लेकर 2004 तक हैं ये नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रहे हैं और नैब के और ये माइडा जो है वो दरअसल ये भी उसी इदारे के अंदर काम करते थे, मुलाजिम थे। और जो अमूमी तौर पर जो इनकी प्रोफाइल के अंदर दर्ज है वो ये है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स के एक्सपर्ट हैं। जी। और 2004 से जो एक्सपर्टीज इन्होंने जो है वो ब्रॉडशीट में अगर किसी ने इनको कंसल्ट किया हो, यकीनन जब डिप्टी आप प्रोसिक्यूटर जनरल हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर कोई लॉ के हवाले से या किसी एग्रीमेंट के हवाले से कोई उसकी कानूनी पोजीशन तो उसमें इनसे मशवरा ना की गई हो। लेकिन चूंकि हमें इस बारे में कागजात चूंकि खामोश हैं तो लिहाजा हम कागजात भी निकल आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कागजात बड़े निकल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी। ये 2004 में फिर जो है वो जज मुकर्रर लोअर हाई कोर्ट में एडहॉक जज बना दिया गया लाहौर हाई कोर्ट का। फिर 2004 से 2011 तक ये 12 तक एडहॉक रहे, फिर मुस्तकिल हो गए फौरी तौर पर। और फिर वहीं से इनको 2012 जून में सुप्रीम कोर्ट में ले आए। पुराने खिदमतगार थे ना। बस फिर वो देखें जी, पाकिस्तान में वो मलक रियाज साहब की एक बात थी कि मैं फाइलों को रेडी लगाता हूँ। पहिए जी, रेडी नहीं लगाता हूँ। पहिए जो है वो जहाज के भी हो सकते हैं, पहिए कार के भी हो सकते हैं। रेडी तो बहुत मतलब ये कि स्लो चलने वाली चीज है ना। फाइल तेज रफ्तार पहिए लगाए हुए होते हैं उनकी फाइल बहुत ही वजनी हो तो शायद फिर वो कोई रेडी के ऊपर रख के पहिए लगाए, वजनी हो या हल्की हो, पहिए जब पहियों का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यह है कि तेज रफ्तारी। तो तेज रफ्तारी जिस तरह इन्होंने तरक्की की है ना जी, 2002 में प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, फिर वो वहां पे आगे एडहॉक जज, फिर 11 के एंड तक जून 12 तक ये रहे। वो पहले एडहॉक रख मुस्तकिल हुए, फिर साथ ही 2012 जून में इनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए। और अपोजिशन ने इनकी तकर्री जो है उस पे इतराज किया है। और जनाब शेख रशीद साहब ने कहा जी कि ये बड़े एक ईमानदार थे बंदे ना। और शेख साहब ने आज से 5 साल पहले 6 साल जब वो नवाज शरीफ साहब मुकदमा सब की तरह ही ईमानदार है ना। जी। तो ये पिंडी के सदकाबाद के जी। तो उनने कहा था कि ये शेख हसमत जो है मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, मैं जानने वालों, बड़ा चंगा बंदा है, तो ये किसी को भी रियायत नहीं करेगा। अच्छा चलो वो तो बाद की बात है। तो आज नून लीग ने वो जो ब्रॉड शीट का मायदा है ना वो भी सामने ले आया और आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया को जाने से रोका भी गया है। अब मैं आपसे बात, यानी जो सवाल जो तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे, आप इनकी तकर्री पे क्या समझते हैं कि ये अब फैसला ब्रॉड शीट का किस तरफ जाएगा? आपके सवाल पे मुझे भी एक लतीफा, कल आपने एक लतीफा सुनाया था, एक लतीफा आज मुझे याद आ गया। बिल्कुल जी। और शायद वो मैंने कहीं किसी वीडियो में ही देखा है। अच्छा। उसमें लतीफा ये था कि एक साहब थे, उन्होंने अपना एक नौकर रख लिया। अच्छा। नौकर की जिम्मेदारी ये थी कि साहब की खिदमत करना, यानी उनको रोटी दूध हर चीज जो टाइम पे देना, यानी मालिक जो था उसको। मालिक। तो वो नौकर ने ये किया कि एक किलो दूध उनका लगा हुआ था, यानी लाके उनको देते थे। तो उसमें से नौकर जो है वो 1 पाव दूध निकाल के तो 1 पाव पानी डाल देता था। ठीक। तो उसने दूध वाले से शिकायत की, मालिक ने, कि आपके दूध का वो जायका नहीं है जो पहले होता था। तो उसने इस खदशे का इज़हार किया कि मुमकिन है आपका
नौकर जो है वो उसमें पानी मिला देता हो। तो उसने नौकर को चेक करने के लिए एक और नौकर रखा। तो एक दिन तक तो नौकर ने ठीक ड्यूटी दी, लेकिन दूसरे दिन दूसरे नौकर के साथ मिल गया और अब एक एक पाव दोनों पीने लगे और आधा किलो जो है वो पानी उसमें डाल दिया। तो उसने फिर शिकायत की दूध वाले से कि भाई अब आपका दूध जो है वो बहुत ही खराब हो गया है और इसमें इस तरह लगता है कि जैसे पानी की मिकदार ज्यादा है और दूध की मिकदार कम है, या दूध और पानी की मिकदार बराबर बराबर है, जायका नहीं है। तो उसने फिर खदशे का इजहार किया कि मुमकिन है कि आपके नौकर जो है वो पी जाते हूं और वो पानी मिला देते हूं। तो उसने उन दो नौकरों पे एक और तीसरा नौकर रख लिया। ठीक, तीसरा नौकर आया तो उसको भी दो ने मैनेज कर लिया कि भाई अब जो है तुम भी पियो। तो अब 3 पाव दूध जो है वो नौकर पीने लगे और 1 पाव में जो है वो 3 पाव पानी मिला देते थे, तो वो बिल्कुल ही पानी हो गया। तो उस पे मालिक ने फिर शिकायत की। तो फिर जनाब उसने यही कहा कि भाई बात यह है कि हो सकता है कि आपके मुलाजम जो है वो कुछ बदमाशी कर रहे हों। तो उसने उस बदमाशी का भी तदारक करने के लिए एक चौथा नौकर भर्ती कर लिया। जब 4 नौकर हो गए तो अब यह है कि उन्होंने फैसला कर लिया, दूध तो उन्होंने चारों ने मिलकर पी लिया और मुलाजम के लिए तो बचा नहीं। तो उन्होंने दूध से ऊपर से मलाई थोड़ी सी उतार के रख ली। तो और जिस वक्त मालिक सो गया तो उस वक्त उसकी मूछों के साथ जो है ना और होंठों के साथ वो मलाई थोड़ी सी लगा दी सुबह के टाइम पे। मालिक जब उठा उसने कहा कि भाई मुझे बड़ी शदीद भूख लगी हुई है, मेरा दूध कहाँ है। उसने कहा कमाल है जी, आज आपकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है कि आपने तीनों चारों ने बैक वक्त आवाज कहा कि आप तो बहुत अच्छे हो गए हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आपको दूध पिलाया था और अभी फिर आपको भूख लगी। उसने कहा कहाँ पिलाया था। तो उन्होंने उसकी मूछ से वो करके देखा, उसको दिखाया कि ये देखें अभी आपने दूध पिया, अभी भी आपके मूछों के साथ और आपके होठों के साथ जो है वो दूध के निशानात लगे हुए, मलाई लगी हुई है। तो बात यह है कि लतीफा इसमें यह है कि पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान जब बना तो उन्होंने फौज रखी अपने मुलाजमीन के तौर पर कि ये मुल्क की दिफाई सरहदों की हिफाजत करेगी। तो उस मालिक की तरह अब सवाल यह है कि इसमें मालिक कौन है जी, और मुलाजम कौन है। असल बात तो ये है। तो कहने के लिए तो बात यह है कि जो मालिक हैं वो तो अवाम हैं जी, जो टैक्स देते हैं, जो तनख्वाहें देते हैं, जो पेंशनें देते हैं, जो उस मुल्क की पूरी ब्यूरोक्रेसी के अखराजात अपने कंधों पे लेते हैं। और इसमें जो है वो मुलाजम कौन हुए, सिविल, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो सारे लोग जिनको के हुकूमत की तरफ से तनख्वाहें मिलती हैं वो मुलाजिमीन हैं। और मुलाजिमीन ने अब पूरा पाकिस्तान जो है वो खा लिया और आवाम के होंठों पे अब वो जो अब वो तकल्लफ भी नहीं कर रहे हैं कि उसकी मूछों पे या उसके होंठों पे कोई थोड़ी सी मलाई लगा रहे हैं। सो दैट इस वाक़े को भी इसी तरह देखें कि एक वो शख्स जो 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2004 तक उस इदारे का मुलाजम रहा है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको कहते हैं ब्रॉडशीट LLC। अब ये अच्छा एग्रीमेंट किया या बुरा किया इस पे तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं, इस पे तो आपके सामईन की हम समाखराशी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान को जो कुछ भी आज भुगतना पड़ा है वो इस एग्रीमेंट की उन क्लाजेस का जो क्लाजेस उसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। और आप ये देखिए कि दस्तखतों में जो एडवोकेट जो 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 प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, आजम आदम, फारूक आदम थे और द सिग्नेटरी थे जनरल
امجد مرزا، امجد شعیب صاحب. اور امجد شعیب جو ہے وہ اس وقت حاضر سرونگ میجر جنرل تھے، ریٹائرڈ نہیں تھے، ریٹائرڈ بعد میں ہوئے. جی جی. وہ آدمی جو اس پوری پروسیڈنگز کے اندر نیب کا ملازم رہا ہے، اب جناب وہ چلو اس نے جی اس کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، ایڈاک ہو گئی، ترقی کرتے کرتے وہ پہنچ گیا جو ہے وہ سپریم کورٹ تک، اور سپریم کورٹ کا وہ جسٹس بن گیا. لیکن اس جسٹس کی ایک ہسٹری ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. یعنی اس سے پاکستانی قوم کو کیا ملے گا کہ وہ شخص ہیں جو، یعنی یہ اس بینچ کا ممبر ہے جنہوں نے نواز شریف کو تحقیقات پاناما کی ہوئی، اور پاناما میں کتنے لوگ تھے پاکستانی؟ تقریباً 200 سے اوپر وہ لوگ تھے جن کا پاناما میں نام تھا. اور یہ یاد رہے کہ نواز شریف کا پاناما میں نام نہیں تھا. جی. تحقیقات ہوئی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں وہ 5 رکنی بینچ کسی نتیجے میں نہیں پہنچا، نہ ان کے سامنے کوئی ایسے حقائق آئے جس سے یہ ثابت ہو کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی ہے. اور الٹیمیٹلی ان کو جو الیکشن کمیشن کے پاس آپ جب کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں نیشنل اسمبلی یا صوبائی پروونس اسمبلی، تو اس وقت جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اس ایسٹس میں سے انہوں نے ایک چیز نکالی کہ جناب ان کے پاس اقامہ تھا، جو سب کو پتا تھا، اس لیے کہ آپ اتنے عرصے سے بیرون ملک رہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تو ان ملکوں کے، جیسے ہم لوگ سوئٹزرلینڈ میں یا یورپ میں رہتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیمپریری ریزیڈنس، پھر وہ ٹیمپریری ریزیڈنس مختلف مراحل سے گزر کے وہ پرماننٹ ریزیڈنس بنتا ہے. بالکل ایسے ہی. جو اپنے ملک کے جو نیٹو کنٹری ہے، جب نیٹو کنٹری سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ریزیڈنس کے لیے یا تو آپ کو ورک ویزے کی ضرورت ہے، یا آپ کو جو ہے وہاں بزنس ویزے کی ضرورت ہے. اور بزنس ویزے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان ریکوائرمنٹس میں آپ کسی بھی ایک جگہ جو ہے ایک ملک کے اندر وہ ایک لمیٹڈ ویزا ہوتا ہے، وہ 2 مہینے رہ سکتے ہیں، 3 مہینے رہ سکتے ہیں، 4 مہینے رہ سکتے ہیں. لیکن ان لمیٹڈ اگر آپ نے رہنا ہے کسی ملک کے اندر تو اس کے لیے آپ کو ورک ویزے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی کو جو مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے ہمارے جو ہے وہ جو امیگرینٹ لیبر ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اقامہ ہی ہوتا ہے. وہ وہاں جو ان کو جو لیگل ٹرم میں جس چیز کو وہ کہتے ہیں، جس کو ہم یورپ میں ریزیڈنس پرمٹ کہتے ہیں، وہاں ان کو اقامہ کہتے ہیں. اقامت سے لفظ ہے جی، یعنی قیام سے، مطلب یہ کہ اور قیام سے وہ اقامہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اقامہ لینے کے لیے، بھلے آپ کام کرنا، جیسے فرض کریں کہ ایک آدمی آزاد ویزے پہ چلا جاتا دبئی، تو وہاں اس آزاد ویزے پہ بھی رہنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی سپانسر چاہیے، کوئی ایسا سپانسر چاہیے جو یہ کہے، کہتے ہیں اس کو کفیل. سو دیٹ ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی انہوں نے ایک نقطہ پکڑ لیا کہ جناب یہ آپ نے شو نہیں کیا. اس پہ نواز شریف کے جو وکلا تھے انہوں نے اس پہ پلی یہ لی کہ بھائی ایسٹس میں یہ ڈکلیئر اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی تنخواہ وصول نہیں کی، لہذا یہ کوئی آمدن میں چیز آتی نہیں ہے، یہ تو اٹ واز اے پریویلیج کہ آپ نے ایک قیام کے لیے ایک فارمیلٹی فل کی ہوئی ہے، اس سے کوئی تنخواہ آئی نہیں ہے. تو ججوں نے یہ پلی ان کی قبول نہیں کی. انہوں نے کہا یہ آپ تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لی ہے تو دیٹ از یور فالٹ، بٹ ان دا آئیز آف لا یہ تنخواہ آپ کی بنتی تھی، اتنا اس کی رقم بنتی تھی. آپ کے اکاؤنٹ میں آئی یا نہیں آئی، تو اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تکو تکی، یعنی زور زبردستی سے ایک فیصلہ تھوک کے تو نواز شریف کو فار ایور جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا کہ آئندہ یہ کوئی بھی کسی بھی پبلک عہدے پر نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ جو پارٹی ان کے نام سے بنی ہوئی ہے اس پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتے. یہ پاکستان کی عدلیہ کا ایک شاکار ڈیسیژن ہے، فیصلہ ہے.
जो अमूमी तौर पर जो है वो जो लीगल फर्टर्निटी है वो इस फैसले को बतौर एक मजाक लेते हैं। बहरहाल ये फैसला हो गया और उसके बाद इन्होंने एक जेआईटी बना ली और उस जेआईटी को, चूंकि वो भी एक अलग कहानी है कि वो जेआईटी भी व्हाट्सएप पे बनाई गई, हालांकि इन्हीं पर इल्जाम है वैसे। हालांकि जो लीगल प्रोसीजर है, जब गवर्नमेंट कोई करती है तो वो अपने इदारों को बाकायदा खत लिखती है और उस खत में ये कहा जाता है कि जो आपके सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उसको आप भेजें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ये भी तारीख इस पे गवाह है। वो सलंगी वगैरह जो दिए सारे वो नहीं, वो सारे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि यानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी चॉइस, बाकायदा जो 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 स्टेट बैंक को भेजा गया तो उन्होंने जब दूसरा आदमी भेजा तो उसको वापस भेज के कहा नहीं हमें वो फलां बनना चाहिए। इसी तरीके से ये पहली दफा थी कि इस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई का नुमाइंदा भी था, आईबी का नुमाइंदा भी था और फिर शायद एमआई का नुमाइंदा भी था। शायद शौकत साहब एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, शायद आपने देखा हुआ मंजर कि जब ये फैसला हो रहा था ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जी, तो आईएसआई के कर्नल साहब थे जी जी जी, वो जो कोर्ट था ना वो जो जहाँ पे वो आई नो और वो उससे एक साफी ने पूछा वो तो मुंह छुपा के भागे थे, तो वो चेहरा छुपा के भाग गया था। गए थे। जी जी। बात यह है कि वो जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, लेकिन उसमें जो पावरफुल रोल था वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का था, बिलखुसूस आईएसआई का रोल था। और ये भी कोई बात है ढकी छुपी नहीं है कि नवाज शरीफ के जो इख्तलाफात थे उससे पहले आपको पता ही है कि वो जो एक वो लीक, न्यूज लीक जो डॉन लीक्स के नाम से मशहूर, वो सरल एडमिंडा ने जो खबर छापी थी। जी और जी। आप उस खबर का भी पस मंजर देखें कि आज जो पाकिस्तान FATF में भुगत रहा है तो ये उस वक्त के हुकूमत ने फौजी जर्नलों को पॉलिसी साजी में अहम रोल अदा करने वाले लोगों को कहा कि अगर हमने ये पॉलिसी तर्क ना की तो बैनुल-अक़वामी दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है कि हम जो है वो इंपोर्ट यानी टेररिज्म इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। तो सो दैट अब वो टाइम आ गया है कि जिस टाइम पे हमें जो है वो अपनी इस पॉलिसी को बदलना चाहिए, वरना नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। दूसरा, उस वक्त जो है उस वक्त की जो सिविलियन गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि अब दुनिया बदल गई है। पाकिस्तान के ये जो सरजंग का के अहद के अंदर जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी वो इम्पोर्टेंस अब जो है वो उतनी नहीं रही है। लिहाजा हमें सरजंग की इन अहद की जो पॉलिसियां हैं उनको बदलना चाहिए कि जिस तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो एक वक्त में वस्ट के लिए बड़ी डार्लिंग होती थी और उनके बेशुमार जो ऐसे करतूत थे, जो यानी करतूत का लफ्ज़ तो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, जो ऐसा किरदार था तो शायद उस वक्त वो पसंद किया जाता था। लेकिन आज की दुनिया में अब वो रोल जो है वो आपको किसी ने दिया भी नहीं है और आपको भी अपना रोल जो है वो अब इस पे नजरसानी करके इसको बदलना चाहिए। उस पे कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी, चूंकि जाहिर है इन हमेशा ये डिनाइल मोड में होते हैं, आंखों में धूल जो है वो झोंकना जो है वो इनकी पुरानी मतलब ये है वो है, और ये बरतानिया की सही इन्होंने सीखा है। उस वक्त भी कोई वाकया हो जाए और उसको डिनाई कर देना और एक्सेप्ट ना करना। तो ये जनाब जब इन्होंने कहा कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो आपके ताबे फरमा हैं, हम तो गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं, जो आप हुक्म देते हैं हम उस हुक्म की बजावरी लाते हैं, तो फिर इन्होंने जो जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, हम जिन लोगों को भी जो यहाँ टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं उनको रंगे हाथों पकड़ते हैं तो आप उनको असला समेत थानों से उठा के ले जाते हैं। जाहिर है कि कोई शहबाज शरीफ की प्राइवेट जेल तो नहीं है, ना नवाज शरीफ की और ना इमरान खान की,
بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن الٹیمیٹلی اگر کوئی بندہ کسی جرم میں انوالو ہے تو وہ تو اسٹیٹ کے اداروں کے پاس ہی وہ رہے گا. تو اس پہ یہ ایک طرح کی کہتے ہیں کہ وہاں کافی ان کی آپس میں بحث مباحثہ ہوا اور الٹیمیٹلی وہ خبر جو ہے وہ ڈان اخبار میں رپورٹ ہوئی جو ان کی ڈیبیٹ تھی اور فوری طور پر آرمی نے چڑھائی کر دی سویلین گورنمنٹ پہ کہ یہ خبر آپ نے لیک کی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آرمی بہت پاورفل تھی اور نواز شریف میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف نے بہت کمزوری دکھائی اور الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب نے سیک کیے اپنے ہی 2 منسٹر جس میں پرویز رشید صاحب کو بھی اور آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو انوالو کرنا چاہتے تھے مریم نواز صاحبہ کو بھی لیکن بالآخر انہوں نے کیا کہ مریم نواز تو چونکہ کسی سرکاری عہدے پہ نہیں ہے تو لہٰذا ان کو کیا پینالٹی ڈالی جا سکتی ہے اور پھر ایک باپ کو بیٹی کے لیے کیا سزا تجویز کی جا سکتی ہے. تو جو اس پہ کچھ چھوٹا موٹا مطلب کمپرومائز ہوا لیکن اور ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنے گی. اس تحقیقاتی کمیٹی نے جو رپورٹ شائع کی تو آئی ایس پی آر نے فوری طور پر اس رپورٹ کے خلاف رد عمل دیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے اور وہ جنگ جاری رہی. کہنے کا مطلب جو یہ بات پرانی باتیں دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ناظرین کا حافظہ ریفریش ہو کہ یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سویلین گورنمنٹ کو یہ ڈیسیژن کر لیا گیا تھا کہ اس کو بائی آل مین رخصت کرنا ہے اور خاص کر کے نواز شریف کو. تو نواز شریف صاحب کو نائل بھی قرار دے دیا گیا, ان پہ مختلف طرح کے دباؤ بھی ڈالے گئے اور اس میں جو نیکسس نظر آتا ہے اور بہت واضح اور آج پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا محقق ہو جو ان چیزوں سے ڈینائی کرتا ہو بلکہ کئی ایک جو صحافی ہیں یا جو دانشور ہیں وہ اس بات کا بلمرہ اظہار کرتے ہیں کہ اٹ واز نیکسس بٹوین آرمی جنرلز اینڈ دا سپریم کورٹ اور جس میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا اور سپروائز کرتے تھے جو ہے نا وہ جنرل بھی اور وہ ججز جو کہ کہیں بھی کوئی جج اپنی کسی انڈیپینڈنس کا مظاہرہ نہ کر لے اور اس میں جج بشیر کا جو رول ہے پھر جو یہ ساری ایک پوری لمبی کہانی ہے. تو آج پاکستان کی حکومت نے جو تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ جسٹس عظمت سعید شیخ کے قیادت میں بنایا ہے 3 رکنی جو تحقیقاتی, تو اس سے اس بات کا کھلے بندو اظہار ہوتا ہے کہ وہی جو شہزاد اکبر صاحب نے جو سینٹ میں جو سپیچ کی تھی اسی طرح کی ایک تحقیق آئی. اگرچہ اس میں انہوں نے جو پوائنٹس دیے ہیں کہ ایک تو یہ دینا ہے کہ کن حالات کے اندر یہ ایگریمنٹ ہوا, اس کے جو سارے جو ایگریمنٹ کی جتنی بھی کلازز ہیں ان کو اسکروٹنائز کرنا ہے اور اس میں جو یعنی اوور لک کیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اوور لک کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ جو اٹارنی جنرل سابق جو تھے اور وہ بھی ایک وقت میں جو ہے وہ نیب کے وکیل تھے, وہ پراسیکیوٹر جنرل تھے جو ہے نا وہ اپنے انور منصور ہاں جی آفاق نا منصور صاحب جو مطلب یہ ہے کہ بڑے مشہور وکیل ہیں, ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں اور عرفان قادر صاحب تھے. عرفان قادر صاحب اصل میں وہ پتہ نہیں منصور وہ بعد میں تھے کا نام کیوں بار بار زبان پہ آ جاتا ہے, عرفان قادر صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 7 غلطی بھی ہو سکتی ہے. مثلا 7 غلطی تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو چلتے ہوئے جو ہے وہ کہیں آپ کو ٹکر لگ گئی, آپ کی انٹینشنز تو نہیں تھی, لیکن یہ تو آپ ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں جس کو پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ لا کے ایکسپرٹ ہیں,
जी ये तो ऐसे हो नहीं सकता ना कि इसमें 7 गलती का तो कोई इम्कान इसलिए मौजूद नहीं है कि कोई आपने कोई दवाई जो है वो ऐसी तो खाई हुई नहीं थी कि जिस पे नींद आप पे गलबा हो गया। कहीं आप किसी ऐसी जगह पे नहीं थे कि जहां आप पे किसी ने बंदूक तान के जो है आप हायर कर रहे थे कंपनी को। जो आदमी किसी कंपनी को हायर करता है तो वो सुप्रीम होता है, क्योंकि वो पे कर रहा है उसको। आप किसी की खिदमत ले रहे हैं, किसी की एक्सपर्टीज जो है वो इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो उस मायदे की जो रूह ये होनी चाहिए कि आप इन पैसों के में हमारे लिए ये काम करेंगे। उसके तहत जो है वो जो मायदा है उसको किसी वक्त भी खत्म करने का अख्तियार उसको होता है। ऐसे ही जैसे कि आपने किसी एक मुलाजम को रखा है तो मुलाजम को विद सम ड्यूज जो है वो फारग करने का आपका अख्तियार है, मालिक का अख्तियार है। तो एग्रीमेंट खत्म करने का अख्तियार जो है वो। लेकिन यहां तो आप ये देखें कि सीवियर लीगल जो है जो मिस्टेक्स है वो ये है कि आपने ये अख्तियार जो है वो नैब के पास नहीं है, ये अख्तियार जो है वो ब्रॉडशीट के पास है कि वो इसको खत्म करे तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और फिर जो जो ब्रॉडशीट ने जो इल्जामात लगाए हैं नैब पे कि फक्तन फक्तन अगर हम जिन एसेट्स को रिकवर करते थे हैं या जिनकी निशानदेही करते थे तो एक दिन में हम निशानदेही करते थे, दूसरे दिन उस बैंक कैसे। अब ये ट्रिकी गेम भी हो सकती है। ट्रिकी गेम इसलिए कि फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं कि जी स्विट्जरलैंड के फलां बैंक के अंदर फलां आदमी के इतने करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जी और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता हूँ। और इसके पहले तो यह है कि माहिदा है कि जी निशानदेही करने पे जी तो आपने मुझे इतने पैसे देने हैं। जी और जब गवर्नमेंट प्रोसीड करे और आगे पैसा ना मिले तो मैं कहूँ जी पैसा तो उधर था, लेकिन आपके ही किसी ने जो है वो मुतलका पार्टी को कल्प्रेट्स को इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। पहली बात यह है कि एक बैंक के अंदर अगर पैसा है और किसी ने पैसा विड्रॉ किया है तो उसका रिकॉर्ड तो वहां रहता है ना। जब आप निशानदेही करते हैं, आप ये देखिए कि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आ रही हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया या सुनने वाले सारे लोग, लेकिन चूंकि मेरे ख्याल में उसको पाकिस्तानी लोगों की मेंटेलिटी का पता है तो लिहाजा वो जो मौसवी साहब हैं वो जिस तरह की एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं वो इतनी फिशी किस्म की है, इतनी सतही है कि जिस जिस आदमी का थोड़ा बहुत भी लॉ का बैकग्राउंड है, जो 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 जिसने छोटा मोटा कानून भी पढ़ा हो तो वो भी ये बात समझ सकता है कि बैंक से मेरा अकाउंट है, मैं उस अकाउंट को खत्म करता हूं और अगर किसी ने तहकीक के नतीजे में मेरा अकाउंट जो है वो बरामद किया है तो आप लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत उस अकाउंट की सारी डिटेल ले सकते हैं। बेशक बेशक वो पैसा जो है वो उस बैंक में मौजूद ना हो। और जब आप अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये साबित करें कि ये शवाहिद है हमारे पास, इसके नतीजे में इन्होंने ये चीजें जो है ना वो वहां से विड्रॉ कर ली हैं किसी न किसी एतबार से, चाहे कोई सिक्रेसी लीक हुई है या क्या, तो वो आदमी फिर भी पकड़ा जा सकता है। और अल्टीमेटली वो आदमी वो पैसा जो है वो उठा के तो अपने बैग में तो लिए लिए नहीं घूम रहा होगा अल्टीमेटली। और फिर दूसरी बात यह है कि लोगों को जो चीज समझनी चाहिए कि जो लोग पैसा छपाते हैं वो मौसवी की तरह के लोग नहीं होते और ना ही वो नैब की तरह के लोग होते हैं। उनको इतना अक्ल और शऊर होता है कि हमने क्या किस नाम से कहीं पैसा जमा करना है, जो किसी जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों के ये नाम दे रहे हैं, अब ये नाम तो इस वक्त वही लोग उन्हीं लोगों के नाम आ रहे हैं। जैसे शेरपाल साहब का नाम जो है वो पहली दफा मूसवी साहब ने लिया है और उसमें कहा कि जी उनके इतने लाख डॉलर जो है वो वहां पड़े हुए थे और गवर्नमेंट ने जो है। अब चूंकि ये सारी दुनिया जानती है कि जो पैट्रियाट बना था पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड जो मेंबरान्स थे और जो 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 हुकूमत तश्कील देनी थी, तो उस हुकूमत की तश्कील के लिए जो मतलूबा मेंबरान कौमी असम्बली चाहिए थे तो वो पीपल्स पार्टी से तोड़े गए थे। चूंकि नून लीग को तोड़ के तो काफ लीग बनाई गई थी और पीपल्स पार्टी को तोड़ के हुकूमत बनाई गई।
اور وہاں پیٹریاٹ بنائے گئے، چونکہ وہاں اب پیٹریاٹ کیوں بنائے گئے؟ پیٹریاٹ اس لیے بنائے گئے تھے کہ چونکہ پاکستان کا جو فلور کراسنگ کا جو قانون ہے کہ اگر آپ سیدھا سیدھا پارٹی مینڈیٹ کے خلاف جا کے کوئی ووٹ دیں گے تو دین آپ فلور کراسنگ میں آئیں گے. تو لہٰذا ایک متبادل راستہ تلاش کرتے ہیں یہ لوگ کہ ایک جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنواتے ہیں یا اس کو کوئی نام دیتے ہیں کہ ہمیں جی یہ اختلاف ہے تو ہم اتنے ممبران جو ہے وہ اپنی پارٹی تشکیل دیتے ہیں. تو اس وقت یہ پارٹی ضمیر کی آواز آ جاتی ہے نا. تو ان لوگوں کو، اور آپ یہ دیکھیے کہ شیرپاؤ صاحب جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور حکومت کے اندر وہ وزیر تھے انٹیریئر منسٹری، وزیر داخلہ تھے. فیصل صالحیات بھی اس لسٹ میں تھے. اب دیکھیں یہ لسٹیں تو اب جو ہے نا وہ بھی وزیر بن گئے تھے. وہ تو موسوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور موسوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے ان کو جو ہے نا کوئی 10-12 لسٹیں دی گئی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب اس وقت انٹرسٹڈ یہ نہیں تھے کہ کتنے بزنس مینوں کے پیسے باہر بیٹھے ہیں. پہلی فہرست جو انہوں نے براڈ شیٹ کو دی اس میں تو کوئی کسی پولیٹیشین کا نام بھی نہیں تھا. یہ تو بعد ازاں جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ لوگوں کا اوور 200 لوگوں کی فہرست شامل ہوتی رہی ہے، اور اس میں موسٹ پروبیبلی یہ 2018 کے بعد ان کو کچھ لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، کیونکہ نیگوسیشن بقول موسوی صاحب کے کہ ہماری نیگوسیشن ابھی تک، اور گورنمنٹ آف پاکستان still intend to hire his expertise to dig out the all، مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ برآمد کرنے کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرکس چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس ضیاء الحق کی سب سے بڑی کمزوری ڈیموکریسی تھی، اور جو ان کا نائی جو ان کے بال بناتا تھا تو وہ ان بالوں کو مطلب استعمال کرنے، بالوں کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ کہتے تھے کہ جب اس کو کہتے تھے، وہ پوچھتا تھا کہ جنرل صاحب آپ جمہوریت کب بحال کر رہے ہیں، تو ان کے بال جو ہے وہ نرم ہو جاتے تھے اور وہ آسانی کے ساتھ کاٹ دیتا تھا، کیونکہ جنرل صاحب کو جمہوریت سے بہت خوف تھا. تو جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو اس وقت ہے یعنی جو بہت واضح واشگاف دشمنی لگ رہی ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو لہٰذا اسٹل ہی از انٹرسٹڈ کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو، تو لہٰذا یہ ان کی اسی کمزوری کو ایکسپلائٹ کر کے دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چونا لگانے کی طرف جا رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہمیں آپ وہ کریں. وہ ابھی بھی بہت سارے وہ ہیں ہمیں پتہ ہے، ویئر ایز کہ اس وقت تک جو ان کے بارے میں وہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایک آئل کمپنی کو کے ساتھ نیگوشیٹ کی کہ میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی یہ جو رشیا سے ایک لمبی کہانی ہے، تو بایا ایران جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی تو آپ یہ کریں. تو اس میں بعد ازاں جب ان کا کوئی معاہدہ پرائیویٹلی ہو گیا، انہوں نے موسوی صاحب کو ٹھکرا دیا، تو موسوی صاحب نے ان کے خلاف بھی ایک کیس کیا تھا اور الٹیمیٹلی موسوی صاحب جو ہے وہ کیس ہار گئے تھے. اور پھر جو ہے وہ موسوی صاحب نے کوئی ایسی زبان استعمال کی تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کی، اور کنٹمپٹ میں ان کو جیل بھی ہوئی. اور بہرحال چونکہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم یہ چیزیں صرف ان لوگوں کو جو پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے دوستیوں اور دشمنیوں کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ان کے یہ سارے وسائل جو ہے وہ لوٹنے والے لوگ جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کا کوئی سکینڈل ایکسپوز ہو گیا ہے. اور اب انہوں نے اس سکینڈلز کو مزید سکینڈل بنانے کے لیے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا سکیم ہے، نیا سکینڈل ہے کہ آپ اس جج کو کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر رہے ہیں کہ جو جج جو ہے جس کی انٹیگریٹی پہ جس کے بارے میں عمومی طور پر جو ہے وہ یہ رائے قائم ہے کہ یہ ہی از اے ویری بائسڈ اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے لائنیں لے کے یہ پولیٹیکل لوگوں کی وچ ہنٹنگ کرتے رہے، ان کے بارے میں ایسے ایسے ریمارکس دیتے رہے جو دراصل کسی سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو سسلین مافیا کہیں یا کسی کو ابیوز کریں. کیونکہ لفظوں کا بھی چناؤ جو ہے، اور خاص کر کے اعلیٰ عدلیہ جو ہے، آپ دیکھیں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں جو جسٹس مشتاق جو چیف جسٹس تھے، تو ان کو کیوں
پوری دنیا جو ہے ان کو ایک مہذب جج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی عدالت میں جو ہے وہ ایک تو ان کو ابیوز کیا، اور ساتھ میں جب ان کو کہا کہ آپ تو آدھی جھوٹے ہیں، جو مطلب یہ ہے کہ کسی کورٹ آف لا میں تو یہ چیز پروف نہیں ہوئی تھی کہ بھٹو صاحب نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا جھوٹے ہیں. لوگ زندگی میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ججز بھی بولتے ہیں، وکلا بھی بولتے ہیں، عام آدمی بھی بولتا ہے، لیکن آپ کسی آدمی کو یعنی کورٹ آف لا ایسے ریمارکس نہیں پاس کر سکتے کہ جو کسی شخص کی انٹیگریٹی کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہوں، یا تب وقت ہے کہ ہاں وہ کوئی فیصلہ دے دیں تو وہ فیصلہ تو امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ یعنی ابیوسو لینگویج، یعنی کورٹ کے اندر تو یہ نہ وکلا کو نہ کسی پارٹی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کرے جو ابیوز میں آتی ہو. تو جائے کہ ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جج اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور کئی لوگ میرے خیال میں آپ کے ناظرین بھی سوچتے ہوں گے، ہمارے اپنے دوست احباب بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر ہمیں یہ کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کے یعنی اس اسکیم کے بارے میں اتنی درد سری کر رہے ہیں، ویئر ایز کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر سے ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہیں، جہاں ایکٹ 74 کی حکمرانی ہے، لینڈ افسروں کی حکمرانی ہے، اور جہاں لوگ جو ہے وہ آٹے کے جو ہے وہ سبسیڈری کے لیے وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اگر لوگ یہ سمجھیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گلوبل ویلیج ہے. ہم آج جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی جیسے امریکہ کا صدر جو ہے وہ ٹرمپ تو چلا گیا، لیکن اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو وہ دو آ رہے ہیں. ایک ہے کہ وہاں امن کی شروعات ہوئی ہیں اور جنگ باز کفتوں کو اس نے اپنے ان کو ڈسکریج کیا. ایک وہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بحران پیدا کر دیا، اور ان کی کچھ پالیسیاں جو ہے وہ بہت ہی باعث تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یا دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ہو، اس ملک کے اندر بھی کوئی اگر تبدیلی ایسی آتی ہے جو وسیع تر انسانوں کو متاثر کرتی ہو، تو وہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی. اور خاص کر کے وہ لوگ جو انڈر دی آکوپیشن رہتے ہیں، پیریفری میں رہتے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان کی وائسز جو ہے وہ ایڈریس کہیں بھی کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ چونکہ ان کی آواز کو اٹھانے والی کوئی مقتدر حکومت موجود نہیں ہے. ہم جیسے کمزور لوگ جو ہے وہ ان کے کیس کو اٹھاتے ہیں، اور کئی طرح کی مشکلات کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبور کر کے، تو وہاں جس طرح کی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہے، جس طرح کی جو ہے وہ بدحالی ہے لوگوں کی، لوگ جس طرح کے جو ہے وہ مسائل اور مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، ان مشکلات اور کو ہم ہائی لائٹ کرنے میں چھوٹی موٹی ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ میں سخت مروڑ پڑتا ہے. تو آج یہ اگر جو سکیم ہے، جیسے فرض کریں کہ اگر پاکستان کو ایک ایسے ادارے کو، ایک ایسی کمپنی کو جو ہے وہ 29 ملین ڈالر کرنے پڑے، اور اس میں جو پورا خرچہ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 65 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے. اور تو یقیناً یہ پیسہ کس کا گیا؟ پاکستان کی قوم کا. نہیں، پاکستان، ناٹ اونلی پاکستان، اس میں گلگتی کا پیسہ بھی شامل ہے، اس میں آزاد کشمیر والے کا بھی پیسہ شامل ہے. تو یقیناً ہمیں اس کی ایک ایک پرت کے بارے میں غور کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، کہ تاکہ ہمارے لوگ بھی سمجھیں کہ ان کے ساتھ کیا فراڈ ہو رہا ہے، کس ناموں سے. اور یہ جو لوگ پیٹرٹزم کے لبادے کے اندر چھپ کے تو کچھ طاقتوروں کے انٹرسٹ کو سرو کر کے باقی لوگوں کو غیر محب وطن اور ان کو اسلام دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا اور انڈین ایجنٹ اور انڈیا کے دوست اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ثابت کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو ہم اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پاکستان
پاکستان کی پیریفری میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہو کہ کس کس طرح کے ٹیکس جو ہے آپ ادا کرتے ہیں، اور ان ٹیکسوں کا جو استعمال ہے وہ آپ کی ترقی کے لیے نہیں، وہ آپ کے علاج معالجے کی سہولت کے لیے نہیں، آپ کو کوئی بے روزگاری الاؤنس نہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اب جو فراڈ انہوں نے یہ کمیٹی بنا کے، تحقیقاتی کمیٹی انڈر دی سپرویژن آف جسٹس عظمت شیخ، جسٹس عظمت سعید شیخ جو ہے وہ تو نیب کا ملازم رہا ہے، وہ تو جو ہے وہ، اور جب یہ معاہدے ہو رہے تھے تو اس وقت وہ نیب میں ملازم کرتا تھا۔ نیب کا ایک ملازم کیا تحقیق کر کے تو نیب کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے وہ بدنیتی اور بدجانتی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو کسی قانون کے کٹارے میں کھڑا کرے گا؟ شوکت صاحب، یہ جو آج ایک جو سابق وہ نہیں تھے ہمارے جو چیف جسٹس جو ڈیم بنانے گئے تھے، کیا نام تھا؟ جی ثاقب نثار۔ انہوں نے ایک ہمارے کیا ہیں وہ اپنے نہیں ہیں تو ہمارے کیا؟ آج انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے جی، اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کشمیری جو ہے نا، بات سنیں، آپ نے بھی ٹیکسوں کی بات کی، مجھے یاد آ گیا جی، پاکستان کے اندر جو موبائل کا وہ ٹیکس لگتا ہے نا، وہ جو ان کا وہ کاٹتے ہیں اس کے وہ لوڈنگ سے، پاکستان پتہ ہے آپ کو ایک وہ ٹیکس اب کاٹ، تو وہ آزاد کشمیر میں لاگو ہے اور پاکستان میں ختم ہو گیا ہوا ہے۔ ہم زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، زر مبادلہ کشمیریوں کو جاتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے کہا جی کہ وہ جو کردار ایک مشہور ہوا تھا نا واٹس ایپ کال والا، وہ جے آئی ٹی بنانے میں، اور آپ کو پتا ہے کہ جے آئی ٹی میں 6 ایجنسیاں تھیں، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی، ایک ہے ایس بی پی، ایک ہے ایس ای سی پی، ایک تھی نیب۔ اور جو واٹس ایپ پہ جن لوگوں کو بلایا گیا تھا نا، ان میں ایک تو پکے نواز شریف کے خاندان کے مخالف تھے، بلال رسول جو میاں اظہر کے رشتہ دار تھے، جو موجودہ وزیر حماد اظہر کے رشتہ دار ہیں، اور عامر عزیز۔ اور پھر بھی جب دیکھا نا کہ یہ 2 بندے تو کام نہیں پورا کریں گے، پھر جو عرفان نعیم منگی صاحب تھے کوئی، ان کو بلایا پھر اس کا اسپیشل۔ تو ثاقب نثار کہتے ہیں کہ میں نے کوئی حکم نہیں کیتا، میں خدا دی قسم کچھ نہیں کیتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے رجسٹرار کو کبھی نہیں کہا کہ تم کال کرو یا کوئی میسج بھیجو۔ تو مجھے شک پڑتا ہے، سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جو جسٹس صاحب ابھی آئے ہیں نا، یہ جو اوپر، یہ بہت ہی سیانے تھے، یہ اس معاملے میں انوالو ہیں۔ اور آج ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انہی کو تو جو ہے نا جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کو سپروائز کرنا، پھر جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو جو آدمی جو جج انہوں نے کہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو وہ کس کو رپورٹ کریں، تو وہ عظمت شیخ کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جے آئی ٹی کے ساتھ سب سے زیادہ رابطے میں تھا وہ جسٹس عظمت شیخ تھا ایز اے پرسن، یعنی یہ درمیان میں تھے، میں سمجھتا ہوں۔ جے آئی ٹی پانچ رکنی کمیٹی کے یہ ممبر، بینچ کے ممبر تھے، سپریم کورٹ کے ان 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جے آئی ٹی سے رابطہ رکھے گا وہ یہ رکھے گا، جسٹس عظمت سعید شیخ رکھے گا۔ بالکل۔ اور آج سینیٹر جوید عباسی صاحب ایک نون لیگ کے، جی، انہوں نے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کر دیا کہ جو بھی براڈ شیٹ کے کردار تھے ان کو سینٹ کی کمیٹی میں بلایا جائے۔ وہ یہ پاکستان کی سینٹ بھی قبلہ ایسی ہی ہے۔ پہلے تو وہاں جو ہے وہ جو وائس چیئرمین تھے مانڈی والا صاحب، سلیم مانڈی والا، انہوں نے چنگا رپڑ پہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کو بلائیں گے نائب چیئرمین کو۔ ابھی تک تو وہ اس کو نہیں بلا سکے، جو وائس چیئرمین جو اپنی تحریک پیش کر رہے تھے، جنہوں نے نیب کے خلاف ایویڈنس اکٹھے کیے کہ کن کن لوگوں کو نیب نے خودکشیوں پہ مجبور کیا، اور کون سے لوگ جو ہے وہ جو ان کی کسٹڈی میں، نیب کی کسٹڈی میں جو ہے وہ مر گئے، کن لوگوں پہ انہوں نے غیر ضروری طور پر دباؤ ڈال کے تو زور زبردستی کے ساتھ ان کی خاندانی جائیدادیں ہتھیا لی۔ وہ اس کی وہ ساری تقریر جو ہے نا وہ تقریر ہی رہ گئی، اور کہیں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے نا وہ نیب کے چیئرمین کو کوئی بلا پایا ہے۔ ابھی بھی وہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی تھی، قائمہ کمیٹی، تو اس میں بلانے کی بات ہوئی تھی، تو وہ بھی
پی ٹی آئی نے اس ریکویزیشنز کو ریجیکٹ کر دیا اور جی انہوں جی نے جی کہا جی کہ نہیں، جی ان جی کو نہیں بلایا جا سکتا. تو یہ یہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرانس ہیں اپوزیشنز کے، یہ تو شور شرابہ کرتے رہیں گے، لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں قانون طاقتوروں کا چلتا ہے. میں جو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ قانون نہیں ہے جو قانون کتابوں میں لکھا ہوا ہے. قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قانون وہ چلتا ہے جو طاقتوروں کا ہے. وہ کہتے ہیں طاقتوروں کا قانون جو ہے وہ سپریم ہے، اور باقی قوانین جو ہے نا چھوٹے موٹے، اگر آپ اور میں کہیں لڑ گئے تو ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے تو شاید جو ہے وہ کوئی چیز فکس ہو جائے آپ کے خلاف یا میرے خلاف. لیکن جہاں طاقتوروں کی لڑائی ہو تو میرا ہاتھ تو پاکستان کا قانون ہمیشہ بیٹھ کے تو نہیں لگے گی. پوری دنیا کی، جو میں نے کہا نا کہ جو جو وکلا برادری ہے، لا فرٹرنیٹی ہے، انکلوڈنگ انٹرنیشنل جسٹسز، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس جوڈیشل فیصلے کو جس کے تحت ان کو پھانسی دی گئی اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں. لیکن پاکستان میں آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قانون نے ان کو سزا دی ہے. اب ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ شوکت صاحب، ہمارا یعنی یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، ہم نے باتیں کی ہیں اس پہ براڈ شیٹ پہ، ابھی دیکھیں گے. یہ تو وہ لسی ہے جس کے اندر جو پانی ڈلتا رہے گا یہ لسی بڑھتی رہے گی. یہ کافی لمبا کام چلے گا ابھی تو مواد. یہ لمبا کام ہے بھی، دیکھیں یہ تحقیق طلب کام ہے. کئی ایسے جو ہے وہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اچھے بھی ہو رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ پروگرام کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ایک ہائپ کریٹ کر کے، لیکن ان کی اس سارے تحقیق کے اندر کوئی سبسٹینس نہیں ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جو گل بخاری صاحبہ جو ایک جرنلسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جو ہے وہ ایک پروگرام جو ہے پاکستان کے کسی جرنلسٹ نے پہلی دفعہ اس پہ ایک کمپریہنسو، یعنی جس میں آپ نے اس نے ایگریمنٹ پہ بھی گفتگو کی، اس نے کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا اس ڈیسیژن کو بھی کم از کم اپنی گفتگو کے اندر لایا، اور موسوی صاحب کے کردار پہ بھی، اور پھر نہ صرف موسوی صاحب کے بلکہ براڈ شیٹ کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ تھے، چاہے وہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف تو وہ تھے وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے نیب کے فاروق آدم صاحب، جی جی، لیکن انہوں نے بعد میں نیب کو چھوڑ کے تو نوکری جوائن کر لی تھی براڈ شیٹ کی. جی جی. اور اسی طریقے سے جو انٹرلوکیٹر تھا جس نے اس نیگوسیشنز میں معاونت کی، جنرل امجد شہیب کی، وہ طارق فواد ملک ہے، اس نے بھی جو ہے وہ براڈ شیٹ میں، اس کو نیب میں دفتر مل گیا تھا. نہیں وہ تو نیب نے دفتر تو براڈ شیٹ کو دیا نا، براڈ شیٹ کو دیا، اور وہ لوگوں نے آفیشیلی ملازمت اختیار کر لی براڈ شیٹ کی. جی جی جی. اور پاکستان کی نیب کو کوئی ان سے پوچھے کہ اتنا بھی آپ نے کہ یہ لوگ جو ہمارے فیسیلیٹیٹرز تھے یہ تو اس کمپنی کے جو ہے وہ ملازم ہو گئے، تو آیا اس میں کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ابھی آپ کو پتا ہے ایک موسوی صاحب کے خلاف یو کے اندر 3-4 لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان میں سے ایک جو ہے وہ یو کے کا ہے اور وہ بھی وکیل ہے، اور خاص میں وہ جو ظفر یوسی ہیں انہوں نے بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے ہمارا نام استعمال کر کے تو پیسے وصول کیے ہیں، تو اب اس میں سے ہمارا حصہ بھی دیں. ہونا چاہیے جی، ویسے وہ تو ہونا چاہیے. کچھ تو وہ یہ کہتے ہیں، جس پہ اس نے صاف ان کو انکار کر دیا کہ نہیں آپ کا کوئی حصہ نہیں بنتا، آپ اس کمپنی کے وہ نہیں تھے. اور کہتے ہیں کہ نسیم جو اپنے ظفر یوسی صاحب کو کہا، کیوسی صاحب ہیں، کیوسی صاحب کو کہا، بلکہ اس نے الزام لگایا کہ یہ تو صحیح طریقے سے ان نے برسٹری بھی نہیں کی ہے، کچھ اس طرح کے. وہ تو بےچارے اس نے سارے اپنے ڈاکومنٹس پیش کر کے یہ بتایا کہ میں ایک ایسا وکیل
हूँ और मैंने सारी डिग्रियां मेरी जो है वो जेन्युइन हैं, लेकिन ये है कि अब उन्होंने इसके खिलाफ कहते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में एक केस फाइल करने वाले हैं पैसों के लिए, पैसों के लिए, या जहां जहां भी इसने मतलब यह कि चूंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो जो क्यूसी साहब हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है और उसमें कहा कि ये जो ब्रीच इसने की है, तो उस क्यूसी साहब के हवाले से उसने कहा ना कि वो मिले हैं और तमाम मतलब ये है कि जो है ना वो ऑफिसर्स को, मिलिट्री जनरल्स को और इमरान खान साहब को, वो पूरी रिपोर्ट हम वो देखी है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मतलब ये है कि यानी उन्होंने इसको आगाह किया कि जनाब मेरी तो यहाँ इस तरह की वाह है कि जनरल भी अब मुझे सर काटे हैं। तो वो कहता है कि शायद वो मुझे मुतासर करने के लिए ये सारी स्टोरी वो कर रहा था कि ताकि मैं उसको हिस्सा दूं, रेट वध दे दे। और वो सारी जो ईमेल्स हैं वो इसको करते रहा है, वो उसने मेलें बेसिकली वो एक्सपोज कर दी। अच्छा। और इसकी वजह से जो ना क्यूसी साहब भी हैं एक तरह का उनकी ये इमिग्रेशन के वकील है मेरा ख्याल है, यूसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट है मेरा ख्याल। बरिस्टर है, आई डोंट नो कि किस नॉर्मल, ये मुझे ये इतना पता है कि ये इमिग्रेशन के काम करते हैं इंग्लैंड में। आई डोंट नो, मैंने उन पे कोई ज्यादा रिसर्च नहीं की और ना ये हमारी जरूरत की नहीं बनती। अलबत्ता इस चूंकि इस केस के रेफरेंस से उनका नाम आता रहा है तो उसमें हम गए उनका नाम रहे हैं। आज एक और बात का मतलब यह है कि ये अभी परतें और खुलेंगी। ये अगर लोग ये समझते हैं कि ये किसी डिबेट और डिस्कशन के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मामला रुक जाएगा, तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। और इसका इन्हिसार इस बात पे भी है कि जो कोई आइंदा कोई आएगा तो क्या वो इस सारे चैप्टर को बंद कर देगा या वो इसको खोलेगा। तो ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि स्कैम है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत ऐसी आई जिसने नैब की रॉन्ग डूइंग्स को और यहाँ माल रियल जो माल कमाने वाले और बटोरने वाले जो लोग हैं, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी उस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि माजरत खाना रवैये का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा ये आर और पार की जदोजहद शुरू हो गई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर कि या तो सिविलियन सुप्रीमेसी रहेगी या फिर जो है वो यहाँ इस मुल्क में जो है वो होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त शदीद किस्म के क्राइसिस में पाकिस्तान की हैं और उसकी उनके क्राइसिस की एक बड़ी वजह यह है कि जो उन्होंने मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो कंप्रोमाइज़ किए हैं इक़्तिदार के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के को मजबूत होने में उनकी जो सहूलतकारी की है, ये आज पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो सब उसकी सजा भुगत रहे हैं। और कहते हैं कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर भी ये जो लम्हों की खताएं हैं कि जब आप सोचते हैं और वहाँ नासईन पैदा हो जाते हैं, जो जब कहीं किसी लीडर का या प्राइम मिनिस्टर का ये आता है कि इनफ इज इनफ कह दिया जाए, तो वहाँ नासईन आके पहुंच जाते हैं कि नहीं, ये अगर हमने इस तरह किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। वो जो आके फिर कहते हैं कि जनाब ऐसा नहीं करें तो ऐसा नहीं करें, तो आप हुकूमत करें, आपकी काबिलियत यही है, कुछ डिलीवर करें। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कंप्रोमाइजेज हुए हैं, इन कंप्रोमाइजेज की, वो चाहे नवाज शरीफ साहब हूँ, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हूँ, चाहे बेनजीर भुट्टो साहिबा हूँ, इन सब लोगों ने, आप देखें कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज ने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपोजिशन में रहना पसंद किया, उन्होंने कैदो बंद की, सोहबतें बर्दाश्त की। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर एक सिविलियन सुप्रीमेसी है और आर्मी जो है वो इख्तदार की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं कर सकती, और अगर जुर्रत करेगी तो वहाँ अवामी मज़ामत उसके खिलाफ। पाकिस्तान तो
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان گئے گزرے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جہاں جب ان کی جمہوریت پہ، ان کی آراء پہ، ان کی سوچوں پہ جو ہے وہ شب خون مارا جاتا ہے، تو اس پہ لوگ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مزاحمت کریں، ان کو یہ احساس ہو کہ ان کا کوئی حق چھینا گیا ہے، ان کی کوئی طاقت چھینی گئی ہے، ان کو کوئی کمزور کیا گیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جمہوریت ان کو طاقتور بناتی ہے، جمہوریت کے اندر ان کی شخصیتیں نکھرتی ہیں، ان کی وائسز ایڈریس ہوتی ہیں، ان کو کم از کم اپنی وائس بلند کرنے کا، اپنی آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور جو ان سے ووٹ لیتا ہے وہ اس کے سامنے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی لمحے وہ جواب دہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ ویراز کے جس وقت غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ وہاں شب خون مارتی ہیں جمہوریت پہ، تو وہ دراصل عوام کے حق کے حکمرانی پہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے لوگوں کو سمجھنی چاہیے، وائی وی آر ان فیور آف ڈیموکریسی، کیونکہ ڈیموکریسی آپ کے لیے اسپیس پیدا کرتی ہے جہاں آپ مکالمہ کر سکتے ہیں، جہاں آپ اپنی گفتگو رکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کی اپنی جو بہتر سوچ ہے اس سوچ کو آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پھیلانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ راستے ملتے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے، جتنے بھی مقتدر جرنلسٹ تھے، جو تحقیق کار تھے، وہ سارے لوگ جو ہے آج ان وہ کو پارلیمنٹ میں جانے سے بھی روک دیا گیا جی۔ ایک یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو جو وہاں چینلز تھے، ان سب چینلوں سے ان کو دباؤ ڈال کے ان چینلوں پہ تو جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا۔ اور آج پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے کم ترین حیثیت میں آ گیا ہے، کہ اب لوگ جو ہے وہ اس میڈیا کے اندر کوئی ڈرامہ شرامہ تو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ڈرامے بھی اپنے کو نہیں رہ گئے، ڈرامے سارے ابھی ترکی سے، ارطغرل ہے، ڈرامے بھی جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ وہ ترکی ارطغرل سے جو ہے نا وہ لے کے تو ہدار، تو وہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں لکھاڑی بھی ہدار ہوں گے، اب ڈرامے بھی جو ہے وہ ہدار کے ہوں گے، کیونکہ جب جس ملک کو آپ نے بنایا ہی ہدار پہ، اور ہدار پہ ہی آپ 70 سالوں سے چلا رہے ہیں، تو اس ملک کا اپنا تو کوئی ورثہ ہے نہیں، اس ایسٹ کی انڈیا اپنی تو کوئی کمپنی والا سیاست حساب ہے ہو نہیں۔ جائے گا، ہیں؟ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا حساب ہو جائے گا، کنٹینوں کے ٹھیکے دے ہی جاؤ، دکھائی جاؤ، ٹھیکے دار کھائی جاؤ۔ آج ایک اور بات آپ سے کرنی ہے شوکت صاحب، جی 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 بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق ہے ہیومن رائٹ سے، جی آپ نے اپنی جدوجہد کی ہے انسانی حقوق کے لیے۔ جی آج مجھے کل ایک خط آیا ہے، جی وہ خط ہے، ویسے وہ بندہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اوورسیز کا بندہ، جی کرسچن برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ جی انہوں نے مجھے ایک میسج کی شکل میں خط بھیجا ہے۔ جی ویسے اگر میں آپ کو آشا و کلّہ کہتا ہوں کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد میں نے اللہ قسم کر کے تو کھانا کھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہو رہی تھی، دل نہیں کر رہا تھا کہ اتنا وہ میرے لیے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، میرے لیے وہ انتہائی قابل مذمت باتیں تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 7 دسمبر کو کہنا مکھن کالونی میں اسلام نہ قبول کرنے پر 2 غریب بہنوں کا قتل۔ وہ عیسائی ہیں، پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں، رہنما ہیں، اور پھر بڑی بات ہے وہ پادری ہیں۔ وہ کہتے ہیں مکھن کالونی لاہور میں 2 بہنوں کا قتل، کیا آپ بتا سکتے ہیں، مجھے سوال کر رہے ہیں، کون سا مذہب زبردستی کنورٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں آپ بتا دیتے نا۔ میں نے تو انہیں بتایا جی کوئی بھی نہیں دیتا، میں کیسے جھوٹ میں کیوں بولوں جی، میرے صاحب میں کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا اس چیز کی بات، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کرتا تو آپ اس کو مار دیں، اسلام میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اسلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، اسلام نے کبھی ایسا نہیں کہا، انہیں تو ذمیوں کے حقوق دیکھے کہ جو اقلیت ہے ان کے حقوق دو۔ پھر وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو مسیح لڑکیوں کی عزت کو پامال، گھروں کی توڑ پھاڑ، ان کو زخمی کیا، کوئی ہماری کسی نے کاروائی نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں مجرموں کو پکڑا پھر چھوڑ دیا۔ 6 جنوری 2021 اس سال جی وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد لیاقت ٹاؤن میں ایک چھوٹی سی کرسچن بچی کا اغوا ہوا، لاش برآمد، کوئی انصاف نہیں۔ اور آخری بات جو انہیں بتائی ہے نا، وہ تو بڑی ایک عجیب سی بات بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ 240 چک
ओडा वाली बस्ती, ये भी फैसलाबाद के एरिया में है। जी। पहले तो मसीह लड़कियों की वो उन्होंने कहा जी वो हरासमी की जिनसी, फिर कब्रिस्तान जो था उस पे भी उन लोगों ने, कोई जो ताकतवर थे उन्हें कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर आखिर मुझ पे सवाल करते हैं कि अगर ये एक इस्लामी मुल्क का हाल है, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, फिर हम कहाँ जाएं? सर जॉन फ्लेयर जॉन लाइफ वर्क्स एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से ये खत था। मैंने उनको मैसेज भी भेजा है कि आप कभी टाइम निकालें, हम आपको ऑनलाइन भी लेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक। अगर ये सब वाकया सही है तो मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी मजम्मत करनी चाहिए हमें, बैसियत इंसान। वो मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जी गालिबन ये 2009 या 10 की बात थी जी एक सेमिनार था वुमेन राइट्स पे जी, और उस पैनल में मुझे भी बुलाया गया। तो तकरीबन सारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि वुमेन्स को राइट्स नहीं है, वुमेन्स को राइट्स नहीं है अच्छा। पाकिस्तान में। तो मैंने कहा जिस माशरे में मर्दों को राइट्स नहीं है वहां तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि खवातीन को क्या राइट्स होंगे। दूसरी बात यह है कि वहां मुसलमानों को राइट्स नहीं है तो क्रिश्चियंस को कहां से राइट्स होंगे। और ये जो स्टेट पॉलिसी है, आप ये तो आज का वाकया आप सुना रहे हैं, दिसंबर जाहिर है अभी 6 जनवरी लास्ट जी, ये अभी 15 दिन 20 दिन। आप ये देखिए कि ओछरा जो लाहौर के बिल्कुल कोई मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर से भी कोई फासले पे है। कौन सा? उछरा उछरा इछरा 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 इछरा, जी जी जी, लाहौर में इछरा। वहां 300 आदमियों को, क्रिश्चियंस को बाकायदा घेर के मॉब ने मॉब लीचिंग कर दी, जला दिया जी। और ये रिपोर्टेड केसेस हैं कि कई लोगों को जिंदा आग में आग जला के उसमें फेंक दिया जी। फिर आपको पता है कि जेलम के करीब एक फैक्ट्री में वहां कितने जो अहमदी थे उनको मार दिया गया। कई वो मुझे पता है, वो प्लाईवुड वाली फैक्ट्री। और लाहौर के अंदर जो है वो अहमदियों के कब्रिस्तान को उखाड़ा गया। पाकिस्तान में और सिंध के अंदर जितने भी हिंदू मिनोरिटी है उनको बंदूक की नोक पे उनकी बच्चियों को, और वो यही फरियाद कर रहे हैं कि इस्लाम का असर मर्दों पे कोई नहीं हो रहा है, इस्लाम का असर मर्दों पे कोई नहीं हो रहा है, सिर्फ औरतें ही कन्वर्ट हो रही हैं। तो क्यों? और वो भी जवान बच्चियां जिनकी उम्रें 15 साल 16 साल 17 साल। तो ये एक वहां कारोबार चल रहा है। इस पे जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत पे एक प्रेशर डालना चाहिए कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनके अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी बसर करने की हक दे। असल में प्रॉब्लम मैंने इसीलिए आपसे वो किया था कि वो क्या ये हक देता है कि जोर ज़बरदस्ती से किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए पाकिस्तान में जो उलमाए कराम, जिनको आप उलमाए कराम कहते हैं, कराम हैं, वो जो आग उगलते हैं दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ, और वो जो ये ख्वाहिश करते हैं, और ये नहीं कि कोई गली मोहल्ले का मौलवी, बड़े बड़े मुफ्तियान जो है जिनको शेखुल कुरान और शेखुल हदीस होने का दावा है, और दावा ऐसे तो नहीं करते, शायद उन्होंने ऐसी कोई सनत ले रखी हो, वो जब ज़िम्मी बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि इन लोगों को हमें खुसूसी तौर पर टैक्स देना होगा और इनकी हैसियत जो है वो इक्वल सिटीजन की नहीं होगी। यानी वो जजिया वाली जैसी बात दोहराते हैं। जैसे जजिया वाली नहीं, वो तो खत्म हो चुका हुआ है, वो मसला अब नहीं है। वो देखें वो तो मतलब यह कि खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन ख्वाहिश तो आपकी अब भी मौजूद है। आप आज भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि आपके पास लौंडियों हूं, आपके पास कनीजे हूं, आपके पास गुलाम हूं। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मैंने अपने कानून से जो है वो ये स्पीचेस जो है ना वो सुनी है
کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم دوبارہ اس نظام کو لائیں جس نظام کے اندر جو ہے نا وہ کنیزیں رکھنا، لونڈیاں رکھنا ہمارے لیے جائز ہے، اور ذمی جو ہے وہ جو جتنے بھی نان مسلمز ہیں وہ بطور ذمی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ کلاس سٹیزن، اور جن کا پالیسی میکنگ باڈی میں جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو جب یہ اس نظام کو لانا چاہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور لوگوں کو ایک نئی زندگی کا تسمیہ دیا۔ تو بہرحال یہ بھی بحث طلب مسئلہ ہے کہ یہ ختم ہوئی تو پھر بعد ازاں صحابہ نے جو ہے وہ فارس کی فتوحات میں 40,000 خواتین کو کیسے مدینہ میں لے جا کے تقسیم کیا جو ہے نا حضرت عمر کے دور میں۔ بہرحال یہ اٹ از اے ہسٹری۔ پھر یہاں جو سندھ سے جو ہے وہ حجاج بن یوسف اور بن قاسم نے کیسے ملا راجہ داہر کی بیٹیوں کو لے کے جو ہے وہ بغداد میں لے گئے، تو نکاح ہو جاتا تھا، لونڈی کے سے نکاح کرتے تھے۔ دیکھیں آپ جو ہے وہ ایک عورت کو یا ایک بیٹی کو آپ کسی کے گھر سے میں سمجھ رہا ہوں زبردستی سے اٹھا کے لے آتے ہیں تو اس بچاری کی مرضی کس نے جانی ہے اس وقت وہ جو اور اسی طریقے سے اس بیٹے کو جو آپ نے ماں کی گود سے اٹھایا ہے، آپ اس کو چاہے جتنی عیاشیاں جتنے حلوے مانڈے اس کو کھلائیں، لیکن جب اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہو، ہم یہاں جب آتے ہیں تو ہمیں سب کچھ میسر ہے، ہر طرح کا کھانا میسر ہے، رہائش میسر ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، لیکن جس وقت اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی یاد آتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکتے۔ ڈاکٹر صاحب اس لیے غلامی کی کوئی شکل بھی ہو، طاقت کی بنیاد پہ کسی کو بھی اٹھا کے آپ اپنے محل کے اندر لے جا کے اس کو بے شک مخملی بستر فراہم کریں، بہرحال غلامی کو کسی بھی مقدس جو ہے وہ جو الفاظ ہیں ان میں لپیٹ کے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ آپ کے ساتھ میں خاص کر کے 21ویں صدی میں ہم کم از کم آج کے تقاضوں کے مطابق، اور آج کے تقاضوں کے مطابق ہی ہم کہتے ہیں کہ وہاں کرسچنز ہوں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں، جتنے بھی ریلیجس منورٹیز ہیں، ان احمدی ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور جو ہے ان کو مکمل تحفظ دینا، ان کو ان کے عقیدے کے مطابق آزادانہ طور پر پریکٹس کرنے کا حق دینا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور وہاں چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، جو بھی ہیں، اس بات پہ پابندی لگائی جانی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو فتح کرنے کی تبلیغ کریں، شوکت صاحب نفرتیں سوسائٹی کے اندر پیدا کریں، کیونکہ نفرتیں کسی بھی مذہب کی مرضی اور منشا نہیں ہے، اور جو لوگ بھی مذہب کے نام پہ نفرتوں اور زہر کو جو ہے نا وہ اگل رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں اپنی سوسائٹی پہ، ایسے لوگوں کو ریاست کو بند کرنا چاہیے۔ شوکت صاحب پروگرام بھی ہمارا کافی طویل ہو رہا ہے، بات ایک اور آج بتاؤں آپ کو۔ جی آپ سے میں بات جو بحث نہیں کرنا چاہتا، پوچھیں کیوں؟ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مولانا ظفر علی خان کا نام آپ نے سنا، بڑے معروف تھے، زمیندارہ اخبار تھا، مجلس احرار کے بندے تھے، تو تھے وہ مسلک دیوبندی کے، جی تو بڑے مقرر تھے، بڑے شعلہ بیان تھے، اور بریلویوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی جی۔ تو وزیر آباد میں ایک مولانا تھے عبد الغفور ازاری رحمۃ اللہ علیہ، جی وہ مسلم لیگ بھی تھے اور وہ بریلوی تھے۔ ایک دن مولانا ظفر علی خان جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے دفتر سے نکلے، سودرا گاؤں ہے ان کا، تو سائیکل پہ تھے، تو آگے دیکھا تو دیوبندی کی مسجد میں نماز ہو گئی، وہ ذرا جلدی پڑھاتے، اہل حدیث بھی جلدی پڑھاتے ہیں، تو وہ جا کے مولوی عبد الغفور ازاروی صاحب کی مسجد میں سین میں چلے گئے، وہ آگے دلائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر اور نور مجسم سنا رہے تھے۔ اب مولانا صاحب نے جب وہ سنا تو بس وہ سارا پچھلی اپنا سارا تلم پیچھا رہ گیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھا میں نے چشمہ محبت کے ابلتے ہوئے نور کا، میں آج سے ہوں مرید عبد الغفور کا، جو میں نے وہ آگے پیچھے سنا تھا، پڑھا تھا، جو بھی کیا تھا نا، جب میں آپ سے بحث کرتا ہوں تو میں نے بھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو ابھی بحث ہوئی ہے نا، اس کے لیے میں اگلے پروگرام میں ایک اپنے مفتی ہیں بڑے عالم ہے، وہ بڑی پیاری شخصیت ہے، اور وہ آپ کے جو سوالات ہیں نا، جو آپ کا جو یہ ہے نا ایک پٹڑی پہ چلنے والا نظام،
इसमें मैं आपके साथ में उनको भी एक दिन बुलाऊंगा लाहौर से। मैंने ये देखिए, आप लाहौर से बुलाएं या मदीना से बुलाएं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई मुनाजरे करना नहीं, हमारा मुनाजरा नहीं, वो जो आप जो बातें नहीं है। की है ना आपने, ये जो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने दरस निज़ामी भी किया है, और अगर आप वो प्रैक्टिस करते तो आज आप भी बहुत बड़े मुफ्तियान में से होते। लेकिन आपने चूँकि लॉ भी किया है, तो इस लिहाज से जो है वो आपकी एक मॉडर्न एजुकेशन भी है, और आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा और परखा जा सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप इसके लिए किसी मुफ्ती को लाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बात आप इंटरनेट पे आप ये देखिए कि क्या जो बात मैं कह रहा हूँ ये दुरुस्त है या नहीं। और बासियत इंसान, एक लम्हे के लिए आप सिर्फ इंसान, जैसे आपने वो कही अपने क्रिश्चियन भाई की बात के जी किस तरह दो खवातीन को मार दिया गया, किस तरह बस्तियों को उजाड़ा गया, और आप सो नहीं पाए और आपको खाना करने का आपका मन नहीं करता यकीन करें, मुझे है। नहीं। तो बात यह है कि एक लम्हे के लिए आप इंसान होने के नाते देखें कि अगर खुदा न खास्ता आप मुसलमान नहीं है और मैं मुसलमान हूं और मेरे साथ एक ताकतवरों का ग्रोह है, और मैं आपके बेटे को आपसे छीन के ले जाता हूं, आप अपने उस दिल को जरा एक लम्हे के लिए बाप बन के सोचिएगा। और फिर उस बच्चा, जो बच्चा मतलब यह को उठा लिया गया है, जो अगवा कर लिया गया है, जो ताकतवर उसको उठा के ले गए हैं, एक लम्हे के लिए बाहसियत उस बच्चा जो जो अजनबी उठा के ले गए हैं, वो कोई उसके रिश्तेदार नहीं है, वो तल्लकदार नहीं है, वो चाचा मामा नहीं है, जिनको उससे पहले यानी अगवा होने से पहले उन्होंने देखा भी नहीं था, वो चाहे उसके साथ जितना सलूक करें, शायद अच्छे सलूक की वजह से उसकी हो, लेकिन क्या आपको अपने माँ बाप याद नहीं आएंगे जब आपको उठा के ले जाया जाएगा? जब मैं कहता हूँ कि हम गिरफ्तार होते हैं, क्या बंद होती है, तो जब कैद तन्हाई के जो लम्हात है ना, मैं जब उनको याद करता हूँ, तो जब जिस वक्त खाना आता था तो मुझे सबसे पहले अपनी माँ याद आती थी कि क्या मेरी माँ लुकमा तोड़ के अपने मुंह में डालती होगी। तो जिस तरह का माँ के साथ, बाप के साथ जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था, वो उस रिश्ते की वजह से वो मेरा वजन जो है वो बहुत गिर गया था। जिस वक्त मैं बाहर आया हूं तो लोगों ने पहचानने से, मैं आपको बताऊं कि जब मैं आईएसआई के डिटेंशन सेंटर से जब मैं बाहर आया, और जिस घर में दोस्त के जिस घर में मैं जाके सबसे पहले मैंने बेल मारी, क्योंकि मेरा घर तो जाहिर है उस वक्त मैं नहीं वो होता लंडी को तो चाह बाहर से, तो मैं उस दोस्त के, मैं तो अपने उसी बेतकल्फी में कि भाई मेरे दोस्त का घर है, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो वो उस आदमी ने शोर मचा दिया कि आप कौन हो, क्यों कैसे घर में दाखिल हो रहे हो हैं। और जब मैंने उनको कहा कि मैं वो हूँ, तो वो फेंट हो गए, बेहोश हो गए। यानी लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, मैं इतना कमजोर हो रहा था, हड्डियों का ढांचा बन गया था। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी उस कहते तन्हाई में जो सबसे बड़ी कंसर्न थी, और जब मैं रहा हुआ तो वाला साहब जो है वो कहते थे कि जो मेरी बच्चे हैं खास करके, तो वो जब रात के 2 बजे या जब उनकी आंख खुलती थी तो वो मुझे कहते थे कि अब्बू को लाके दो, अब्बू जी को। तो क्या दादी दादा और उनकी माँ भी उनके पास थी, वो कोई सहूलत उनको नहीं मुहैया कर रहे थे, लेकिन वो उस वक्त भी जिस बात को मिस करते थे वो अपने बाप को मिस करते थे। और वो कहते थे कि उस वक्त हमारे घर के अंदर एक बहन शुरू हो जाती थी, सब रोते थे, बावजूद इसके कि मैंने अपनी फैमिली को पॉलिटिकली एजुकेट किया हुआ था। मेरे वालिद साहब जो है वो बहुत इस मामले में पॉलिटिकली बड़े अवेयर थे। वो ठीक है कि कोई वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थे या कोई बड़े एकेडमिक उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था,
لیکن پولیٹیکلی وہ بڑے اویئر تھے اور ڈے فرسٹ سے وہ سیاست میں دلچسپی لیتے تھے، جلسے جلوسوں میں جاتے تھے، اپنی ایک ان کی آراء ہوتی تھی، گاندھی کے بارے میں ان کی رائے تھی، شیخ عبداللہ کے بارے میں رائے تھی، جناح کے بارے میں ایک رائے تھی، اور وہ اکثر ہمارے گھروں میں جب محفلیں لگتی تھی تو وہ بہت ایک 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 رائے رکھنے والے انسان تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کا بیٹا جو ہے وہ اغوا ہوا، ریاستی تشدد کا نشانہ بنا، تو وہ اپنی آنسوں کو نہیں روک سکے۔ باہر تو وہ بڑی ہمت کرتے تھے، لیکن جس وقت گھر آتے تھے، اور یہ سب سٹوریز جو ہے، آپ کے تو ساتھ اور میرے جتنے رشتہ دار تھے وہ مجھ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ، میرے والد صاحب نے حج کیا ہوا تھا تو ان کو لوگ امی صاحب کہتے تھے، کہتے کہ آپ اب کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ہے، کوئی ایسی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنا، آپ انتظار کرنا کہ حاجی صاحب جو ہے وہ رخصت ہو جائیں، تو آپ کے ماں اور والدہ، چونکہ ان کی حالت ہمیں دیکھی نہیں جاتی۔ یہ تو اس 21ویں صدی میں یہ جس کو آپ بڑا مطلب یہ ہے کہ حلق توڑ کے کہتے ہیں اسلامی مملکت خداداد، اس اسلامی مملکت خداداد کے اندر ایک خاندان کی یہ حیثیت ہو گئی کہ جب میں باہر آیا تو میری والدہ جو ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہو چکی تھی، رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اور یہ دکھ سمجھتا ہوں، اس دکھ کو جب میں اس کو بحثیت انسان دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ غلامانہ عہد کے ان غلاموں کے دکھ کو محسوس کیا جانا چاہیے۔ ہمیں کوئی کتنا بڑا کیوں نہیں ہو تاریخ کے اندر یا ہمارے عقیدے کے اندر، وہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جو انسانوں کے اندر تاریخ کے اندر جو مطلب فرض کریں کہ جو ایک دوسرے کی لڑائیوں کے اندر جتنے انسان قتل ہوئے ہیں، تو سو دیٹ یہ چیزیں، ان باتوں کو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کو آپ ایک لمحے کے لیے جب آپ انسان ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور تاریخ سے گزریں گے، تو اگر کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو جھوٹا لگے، ہاں کچھ ناول نگاری ہوئی ہے، اب ناول نگاروں سے ہم مخاطب نہیں ہیں چونکہ ان کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ تاریخ جو مسلمانوں نے خود لکھی ہے، غیر مسلموں نے بھی لکھی ہے، اور اس تاریخ کے اندر آپ یہ سوچئے نا کہ نبی کی وہ بیٹی جو ان کو سب سے زیادہ عزیز تھی، جن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خواتین کی سردار ہوگی جنت میں، تو ان کو جس طریقے سے درباروں کے اندر وہ پراپرٹی جو پرافٹ نے ایک مسلکی مسئلہ اور بن جائے گا، تو سو دیٹ مطلب یہ ہے کہ we don't indulge ourselves in any kind of فرقہ واریت or sects، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہم اگر کوئی چیز دھیان نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں حقائق کا پتہ نہیں۔ ہمارے لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی، یہ سارا سسٹم کتابوں میں ہے۔ تو سر میرے خیال میں آج کا پروگرام کافی ہو چکا ہے، مجھے معاف کریں گے اگر کوئی چیز بہت اچھا ہو گیا، مجھے اور معلوم ہو گیا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، معافی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات بتاؤں آپ کو ایسی ہوئی ہے، یہ جو والدہ ہوتی ہے نا، والدہ، وہ بچہ کتنا بڑا بھی ہو جائے نا، ایک منٹ مجھے جی تو جناب وائنڈ اپ میرے خیال میں کیا جائے، بند کرتے ہیں ہم۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ نے والدہ کی بات کی اور والدین کی، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ 1977 میں مجھے آج بھی وقت یاد ہے جب پولیس نے ہمیں گرفتار کیا، رات کو 9-10 بجے کھانا کھانے کا ٹائم تھا، تو میری 2 بہنیں، ایک میری بہن امریکہ میں ہوتی ہیں، ناؤ شی از ویری بریو، اور اس کی جو رونا تھا نا، اور میری والدہ کا رونا، وہ میں نے زندگی میں بھول نہیں سکتا۔ جیل سے واپس آئے نا، تو مجھے پتہ نہیں وہ کس طرح مطلب مل رہے تھے، تو میں نے اس وجہ سے پھر میں نے ملک بھی چھوڑا بعد میں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میری والدہ کو یا میری بہنوں کو دکھ ہو۔ تو آج ہم پروگرام ناظرین اسی پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے بہت طویل گفتگو کی ہے، براڈ شیٹ پہ بھی کی ہے، اس کے کرداروں پہ بھی کی ہے، یہ بات ابھی بات چیت آگے بھی چلے گی۔ وہ مفتی صاحب کا میں نے والا یہ بھی تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہفتے میں نا اپنے
احباب کو تھوڑا سا دینی لحاظ سے بھی کوئی اصل دین کے بارے میں بات کیا کرے. صرف یہی نہیں ہے کہ لونڈیاں رکھو اور غلام رکھو اور دوسروں کو مارو, نہیں, کوئی ایسا بندہ عالم دین بھی ہو جو صحیح بھی اسلام کی تشریح کرے. خیر پرابلم یہ ہے حلیم صاحب کہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے نا جی, ان کو آپ نے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے. نہیں, ریما اور وینا ملک بھی ابھی کرتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اصل میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہی اسی طرح کے لوگ وہ ہوں. گامدی صاحب جو ہے, علامہ گامدی صاحب نے جوید غامدی, تو آپ نے ان کو ملک سے ہی ملک بدر کر دیا. غلام احمد پرویز صاحب تھے, انہوں نے کچھ ماڈرن انٹرپریٹیشنز کرنے کی کوشش کی تو آپ نے ان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا. تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ میں, ابن رشد نے آپ کو جیو اور جینے دو کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی تو آپ نے ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. آپ اس امام ہیں ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں جس نے کچھ جو ہے نا جو جنگ بازی سکھائی ہے. اور اب میں جب میں آپ کہتا ہوں تو وہ آپ سے مراد آپ نہیں ہیں, بلکہ آپ نے یوں سمجھیے کہ کچھ تو خون کو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو اسلام بنا دیا ہے. کیونکہ آپ ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں, آپ ابن رشد کے ماننے والے نہیں ہیں, آپ اس محمد عربی کے ماننے والے نہیں ہیں جو جن پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والے خاتون کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے تھے. آپ تو ان لوگوں کو اپنے سیاسی مخالفین کو یا کوئی ذاتی مخالفین کو یا اڑوس پڑوس کی کسی بھی غلطی کی سزا دینے کے لیے آپ اس نبی کا نام استعمال کر کے کتنے لوگوں کو بلاسفیمیز کے ذریعے آپ نے کتنا پریشان کر رکھا ہے, کتنے نان مسلمز کو, کتنے مسلمز کو, کتنے دانشوروں کو جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا ہے. اس پر اگلا پروگرام ہوگا اور میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں اور معذرت یہ کرتا ہوں کہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا کوئی 10 منٹ پھر طویل ہو گیا, لیکن باتیں آپ کو بڑی کام کی بتائی گئی ہیں. تو یہ جیل کی زندگی, جیلوں کے ساتھ یہ ابھی آگے کے تسلسل چلتا رہے گا. ابھی بڑی بڑی باتیں سننے کو ملیں گی ہمیں اور دین کے بارے میں باتیں کیا کریں گے, ضرور کریں گے. ہمارا دین ہے اور اصل کے بارے میں, سچ کے بارے میں. تو میں ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مرزا شفیق انشاءاللہ منڈے والے دن اب ہمارا اگلا پروگرام ہوگا, کیونکہ ہفتہ والے دن اور اتوار کو شوکت صاحب میرا خیال ہے بیزی ہیں کہیں, کہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اتوار کو ہم کر لیں گے, سیٹرڈے کو. اوکے جی, سنڈے کو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. تب تک میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے شوکت صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. تھینک یو.